ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، علوم قرآن کے تعلق سے جو ہماری بات پچھلے ہفتے ہوئی تھی اس میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ علوم قرآن میں جو سورتوں کی ترتیب ہے، آیتوں کی ترتیب کے بارے میں بھی بات آئی تھی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ایسے ہی سورتوں کی ترتیب کے بارے میں بھی صحیح بات یہی ہے کہ یہ بھی توقیفی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو بتایا اس کے لحاظ سے، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ جو مصحف کی ترتیب ہے ابھی یہ وہی ترتیب ہے جو لوح محفوظ میں قرآن کی ترتیب ہے، وہی ترتیب جو ہے ہم اس کو جو ہے مان کر کے چلتے ہیں. یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے. اب اس کے بعد قرآن کی جو سورتیں ہیں ان سورتوں کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. میں یہ لکھ دیتا ہوں آپ کو بورڈ پہ، بعد میں بھی کام آتا رہے گا آپ کو. تو قرآن کی جو سورتیں ہیں ان سورتوں کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. میں عربی میں ہی لکھوں گا. سورتن کی جمع ہوتی ہے سور القرآن، اس کا مطلب ہے قرآن کی سورتیں. اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. کبھی کبھی کہتے ہیں السبع الطوال. قرآن کی صورتیں ان کو تقسیم کیا گیا ہے مختلف حصوں میں. تو کیا بنتی ہے ترتیب دیکھیے. ایک ہے الطوال، اور کبھی کہتے ہیں السبع الطوال. طوال کیا لفظ ہے بولیے؟ ہاں وہی لفظ. یہ کیا ہے عربی میں؟ ہاں وہ معنی ہو گیا اس کا. یہ کیا لفظ ہے عربی میں؟ ایک ہوتا ہے لفظ کی پہچان، ایک معنی ہوتا ہے اس کی لفظ کی پہچان عربی میں کہ یہ کیا لفظ ہے. جسے صرف بولتے ہیں عربی گرامر کے لحاظ سے. تو اس کے لحاظ سے طوال کیا ہوگا؟ یہ ہاں جمع کس کی؟ طویل کی یہ جمع. کیا ہے یہ لفظ؟ طویل کی جمع. آپ پڑھتے رہتے ہیں جو بھی عربی میں. تو صغیر کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے صغار. کبیر کبار ہے نہیں پڑھے نا یہ. ویسے ہی طویل طوال. تو پہچاننے میں ایسے جب جانتے تو پہچاننے میں آسانی ہو جاتی ہے. طویل طوال، کبیر کبار، صغیر صغار. ہاں اور بولیے بالکل اسی وزن پہ. کبیر کبار، صغیر صغار، طویل طوال، قصیر قصار. سواد سے قصیر یعنی پست جو ہے طویل کے مقابلے میں قصار. تو یہ ہے دیکھیے طوال لفظ ہے یہ، اس کا طویل کی یہ جمع ہے. تو اس کے لحاظ سے اس کا معنی ہوا، ہاں جب صورت کے لیے صورت مؤنث ہے تو کیا کہیں گے؟ لمبی صورتیں. لمبی صورتیں. قرآن کی صورتوں کے 4 حصے کیے گئے ہیں. تو اس میں سے ایک کو کہا جاتا ہے الطوال. طوال کا مطلب ہوا طویل، لمبا جانتے ہیں یہ آپ. اسی لحاظ سے معنی کیا ہوا؟ لمبی صورتیں. چونکہ یہ صورتوں کے بارے میں ہے تو کیا کہیں گے؟ لمبی صورتیں. کبھی کہتے ہیں السبع الطوال. سبع کے معنی 7 کے، طوال کے معنی لمبی. تو اب کیا معنی ہوا؟
7 لمبی صورتیں، 7 لمبی صورتیں. تو ایک حصہ قرآن کا کیا ہے؟ 7 لمبی صورتیں. کون سی ہو سکتی ہیں؟ آپ کچھ ہی خود ہی جو ہے سوچ کے بولیے. یعنی یہ قرآن کے شروع کا حصہ، سورہ فاتحہ کو آپ چھوڑ دیجئے، اس کے بعد قرآن کا شروع کا حصہ ہے. یہ سورہ فاتحہ کو کیوں چھوڑ دینا ہے بولیے؟ ہاں، سورہ فاتحہ یہ کیا ہے؟ اس کی حیثیت پورے قرآن میں ایک تمہید کی ہوتی ہے. یعنی کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے انگلش میں، ہاں، ایک پوری کتاب کا جو ہے ایک نچوڑ جو ہے وہ اس کا خلاصہ. تو اس کا تعلق سے، ہاں، وہ پوری کتاب سے اس کا تعلق ہے وہ، اسی لیے اس کی بڑی اہمیت ہے. اور بار بار قرآن کو پڑھنا، یعنی سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھنا، ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھنا، وہ اس کی اسی لحاظ سے اہمیت ہے کہ وہ پورے قرآن کا کیا ہے؟ ایک نچوڑ ہے. تو اس کو اس لیے الگ کر دیا گیا. سورہ فاتحہ کے بعد جو قرآن کا حصہ ہے اس میں شروع میں 7 لمبی لمبی صورتیں ہیں. وہ کون سی صورتیں ہیں؟ اب نام لکھیں گے اس کا تاکہ یاد رہے ساتھ میں. البقرۃ، اور کبھی کہتے ہیں سورۃ البقرۃ، سورۃ البقرہ. اس کے بعد آل عمران، اس کے بعد النساء یا سورۃ النساء، اس کے بعد المائدۃ، سورۃ المائدہ. سورہ کے ساتھ سب کو استعمال کریں گے تو ایسے ہی پڑھیں گے. سورۃ البقرۃ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدۃ. اس کے بعد سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف. کتنے ہوئے؟ 6 ہو گئے. یہاں تک سب متفق علیہ، یعنی سب لوگ یہ بات مانتے ہیں یہ 6. 7ویں کا مسئلہ آتا ہے. 7ویں کا مسئلہ اس لیے آتا ہے کہ اس کے بعد سورہ انفال اور سورہ توبہ ہے. توبہ جسے سورہ براءہ بھی کہتے ہیں. سورہ انفال اور سورہ توبہ، جس میں بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ پورے کو ایک ہی سورہ مانتے ہیں. تو جو لوگ پورے کو ایک ہی سورہ مانتے ہیں اس کے بعد لکھتے ہیں سورۃ الانفال والبراءہ، دونوں ملا کر کے. بیچ میں بسم اللہ نہیں ہے تو دونوں کو ایک سورہ مان کر کے 7ویں سورہ اس کو مانتے ہیں. جو لوگ اب چونکہ دونوں کو الگ الگ سورہ مانتے ہیں، ایک ساتھ ملاتے نہیں، اور لوگ اس کو نہیں لکھتے ہیں اور 7ویں نمبر پر لکھتے ہیں سورہ یونس. یہ تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ 7 لمبی لمبی صورتیں. جیسے سورہ فاتحہ کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ میں کتنی صورتیں ہیں، کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں ہیں. اس پر سب کا اتفاق ہے، لیکن آیتوں کو گننے میں پھر اختلاف کر جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے، وہ پہلی آیت وہ ہے، اور آخر میں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں تک پوری ایک سورہ ایک آیت مانتے ہیں. اور کچھ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں مانتے، الحمدللہ رب العالمین سے آیت مانتے ہیں، تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس کو مستقل آیت مانتے ہیں، الگ آیت مانتے ہیں. یہ بات آپ جو ہے رکھیں. تو ویسے یہاں پر بھی ہے، یہاں 6 تک تو پورا اتفاق ہے. 7ویں کے بارے میں سورہ یونس ہے یا سورہ انفال اور براءہ، یہ دونوں ایک ساتھ ملا کر کے یہ پہلی قسم ہے، اس کو تیوال کہا جاتا ہے. دوسری ہے المعین. المعین دوسری قسم المعی. اب بولیے یہ لفظ کیا ہے عربی میں؟ ہاں، لفظ کیا ہے؟ یہ معنی نہیں، پہلے لفظ کو پہچان لیں گے، اس کے بعد معنی خود بخود معلوم ہو جاتا ہے. عربی کا یہ اصول ہے.
نہیں، المعین، المعین تسنیہ نہیں ہوتا، المعین. ہاں یہ جمع ہے میعتن کی. المعین کیا ہے؟ جمع ہے میعتن. میعتن 100، 100 ہی کا معنی ہے، معنی وہی ہے لیکن کیا ہے لفظ پہچاننا. میعتن لفظ ہے 100 کے معنی میں، اس کی جمع کیا ہے؟ معین. اس کی ایک جمع میعات بھی استعمال کی جاتی ہے الف اور لمبی تا کے ساتھ، اور ایک جمع معین. وہی جمع یہاں پر مفسرین نے استعمال کیا. تو المعین کہتے ہیں ان صورتوں کو، معنی معلوم ہو گیا تو سمجھ میں آ جائے گا، یہ ان صورتوں کو جن کی آیتیں 100 یا 100 کے قریب ہیں. جن کی آیتیں 100 یا 100 کے قریب ہیں ان صورتوں کو معین کہتے ہیں. یہ دوسرے نمبر پر جو ہے آگے. تیسرے نمبر پر المثانی. المثانی مثانی کیا ہے؟ یہ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے السبع المثانی. السبع المثانی، اسی لحاظ سے سوچئے مثانی کیا ہے؟ بار بار پڑھی جانے والی. تو بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں، یہ السبع المثانی کا معنی ہے. لیکن لفظ کیا ہے یہ مثانی؟ یہ مثنا کی جمع ہے. مثنا، مثنا پڑھے ہیں نا، مثنا. ہاں یہ جو ہے مثنا لفظ نوجوانوں کو زیادہ یاد رہتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ وہ شادی کے اس میں آیا ہوا ہے. قرآن میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تو تم عورتوں سے شادی کرو جو تمہیں اچھی لگیں عورتیں، ان سے شادی کرو 2 2 3 3 4 4. مثنا لفظ آیا، اسی کی جمع کیا ہے یہ؟ مثانی. مثانی. تو یہ مثنا کا معنی کرتے ہیں 2 2، یعنی وہ چیز بار بار آئے تو وہیں سے وہ معنی، یعنی ایک مرتبہ آئے، دوبارہ آیا، 12 آیا، تو یہ معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے. تو بار بار کا معنی یہیں سے کیا جاتا ہے. تو مثانی کہتے ہیں ان صورتوں کو. پہلے یہ 7 صورتیں پھر معین کی صورتیں ہیں، اس کے بعد کی جو صورتیں ہیں وہ بار بار پڑھی جاتی ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں، اس لحاظ سے ان کو مثانی کہا جاتا ہے. زیادہ وہی پڑھی جاتی ہیں، اس لحاظ سے ان کو مثانی کہا جاتا ہے. آخر میں ہے المفصل. المفصل، المفصل یہ کیا لفظ ہے عربی کے لحاظ سے؟ المفصل. المفصل فصل کہتے ہیں الگ الگ کرنے کو، جدا کرنے کو، الگ الگ کرنے کو فصل کہتے ہیں. اسی سے قرآن میں جو الگ الگ آیتیں ہیں تو الگ الگ آیتوں کے لحاظ سے ہر آیت کی آخر میں جو آتا ہے لفظ اس کو فواصل کہا جاتا ہے عربی زبان میں. اور یہ مفصل آخر کی صورتوں کو کہا جاتا ہے، آخر کی صورتوں کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جلدی جلدی آتا ہے اور سب کو الگ الگ کرتا ہے، تو اس کو مفصل کہا جاتا ہے. ان صورتوں کو مفصل. یہ یاد رکھیے حدیثوں میں کبھی آتا ہے کہ یعنی کتابوں وغیرہ میں آپ پڑھیں گے یا جو ہے اسلامی کتابوں کے، تو اس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں وقت میں مفصل کی صورتیں پڑھتے تھے. تو یہ مفصل میں کون سی صورتیں آتی ہیں تو اس کے لیے جاننا پڑتا ہے. علوم قرآن میں یہ بات ہوتی ہے. تو یہ 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم کا نام ہے السبع الطوال، یا صرف کہ یہ طوال. دوسرا المعین، معین کا مطلب جو
ایسی صورتیں جن کی آیتیں 100 یا 100 سے قریب ہیں، 100 سے کچھ زیادہ کچھ کم، تو وہ سب اس میں شامل ہیں، ان سب کو معین کہا جاتا ہے۔ المثانی، اس کے علاوہ، یعنی جو 100 یا 100 کے قریب والی ہیں اور اوپر والوں کے علاوہ اور نیچے والے کے علاوہ، وہی مثانی کہلاتی ہیں۔ مثانی کیوں کہتے ہیں؟ بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اب اس کی کوئی تعین نہیں کی گئی ہے، کیونکہ اگر آپ 3 کو جان جائیں گے تو چوتھے کو خود بخود جان جائیں گے۔ اب یہ صرف آخری کو جاننا ہے ہمیں کہ آخر میں یہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں صورتیں۔ یہ اس کے بارے میں 2 قول ہیں، بلکہ اور بھی قول ہیں، لیکن 2 مشہور قول ہیں۔ ایک قول ہے سورہ قاف سے، اور ایک قول ہے سورہ الحجرات سے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ سورہ قاف سے یا سورہ حجرات سے، آخر قرآن تک، الناس تک۔ ان کو مفصل کہا جاتا ہے، قاف سے الناس تک، سورہ ناس، حجرات سے الناس تک۔ یہ 2 مشہور قول ہیں، اور ان دونوں میں بھی سورہ حجرات سے آخر تک یہ زیادہ جو ہے مشہور ہے۔ لیکن دونوں قول میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ کبھی بھی کوئی آدمی پیش کرے آپ کے سامنے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی اہل علم کی رائے ہے کہ سورہ قاف سے سورہ ناس تک، یا سورہ حجرات سے سورہ ناس تک۔ اس میں آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، جلدی جلدی آیتیں ختم ہوتی ہیں، ان کو مفصل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جتنا آخر میں بڑھتے جائیں گے اتنا اور بھی کم ہے۔ اس مفصل کی پھر 3 قسمیں ہیں۔ اس مفصل کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ قول ہم نے لکھ دیا۔ اب دیکھیں مفصل کی 3 قسمیں بھی اسی جگہ پہ لکھ دیں گے۔ اس مفصل کی 3 قسمیں ہیں۔ طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل۔ عربی کے الفاظ سے آپ معنی سمجھتے رہیں گے تو یہ آپ کو آسانی سے یاد بھی رہے گا۔ طوال کا لفظ اوپر آیا ہے، لمبی لمبی۔ اب اس مفصل میں جو سورہ حجرات سے مان کے چلیے، سورہ حجرات سے شروع ہو رہی ہے، سورہ قاف سے شروع ہو رہی ہیں، اس میں جو لمبی صورتیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے طوال مفصل۔ ایک طوال یہاں ہے، وہ پورے قرآن سے تعلق رکھتی ہے، اور ایک طوال یہاں بھی ہے، ان کو جو ہے طوال کہا جاتا ہے، طوال مفصل۔ جو درمیانی درجے کی ہیں ان کو اوساط۔ اوساط یہ وسط کی جمع ہے، وسط کہتے ہیں بیچ کا، درمیانی، تو کہتے ہیں اس کو اوساط مفصل۔ تیسرا ہے قصار مفصل۔ قصار ابھی آیا تھا کہ قصیر کی جمع ہے، جیسے طویل کی جمع طوال ہے تو قصیر کی جمع قصار ہے، چھوٹی چھوٹی، مفصل کی چھوٹی چھوٹی صورتیں۔ اب یہ کہاں سے کہاں تک ہیں؟ سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے کہ شروع کہاں سے ہوتے ہیں، سورہ قاف سے یا سورہ حجرات سے۔ اس کے لحاظ سے میں ترتیب آپ کو لکھتا ہوں، اس میں طوال مفصل کہاں سے کہاں تک ہے۔ قاف یا الحجرات، دونوں میں سے جو بھی آپ رکھ لیں۔ قاف یا سورہ حجرات سے سورہ نبا تک۔ سورہ نبا یہ عما یتساءلون، 30واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ۔ دوسرا یہ ہے کہ قاف یا الحجرات سے سورہ بروج تک، والسماء ذات البروج، والیوم الموعود،
30ویں پارہ میں، یہ سورہ نبا کے بعد آتا ہے ابھی، یعنی اس کے بعد کئی صورتیں ہیں، اس کے بعد یہ سورہ بروج ہے۔ یہاں تک طوال مفصل ہے۔ اس کے بعد اوساط مفصل، اسی کے لحاظ سے یہ قول بھی جو ہے دو آئے گا۔ ایک ہے سورہ نبا سے سورہ ضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجى، یا سورہ بروج سے سورہ ضحیٰ تک، اس کو اوساط مفصل کہتے ہیں۔ جی یہ ہو گیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بیچ میں ہیں، دو آدمیوں کے بیچ میں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ وسط۔ اس کی جمع آتی ہے اوساط۔ کہ سارے مفصل کہاں سے کہاں تک ہے؟ اس میں دیکھیے اور سوچ کے بولیے کہ سارے مفصل، یعنی گھبرائیے مت، میں ایسا کچھ بھی یعنی کہ سارے مفصل میں نے لکھا نہیں ہو، اس میں لکھا نہیں ہے میں نے۔ دیکھیے طوال مفصل یہ سورہ قاف سے سورہ نبا تک، اوساط مفصل سورہ نبا سے سورہ ضحیٰ یا سورہ بروج سے سورہ ضحیٰ تک۔ تو قصار مفصل کیا ہوگا؟ دو کو جاننے کے بعد تیسرا خود بخود جان جائیں گے، اس لیے لکھا نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ ہاں، سورہ ضحیٰ سے سورہ ناس تک، بس یہی۔ سو آپ گھبرا گئے تھے، مجھے آپ کچھ اس میں مجھے اندازہ لگا کہ آپ تھوڑا سا گھبرا گئے تھے، اس لیے فوراً نہیں آیا ہو۔ اب یہ قصار مفصل کیا ہوگا؟ سورہ ضحیٰ سے سورہ ناس تک، والضحیٰ واللیل اذا سجى سے سورہ ناس تک کیا کہیں گے؟ قصار مفصل کہیں گے۔ آگے بات سمجھ میں، یہ یہاں تک جو ہے یہ معاملہ ہے، اور آسان ہوتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ صرف اس لیے اس کو یہ کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں زیادہ قصار مفصل سے، دوسری جگہوں سے بھی پڑھنا چاہیے، وہ مسئلہ نہیں، زیادہ قصار مفصل سے، عشاء کی نماز میں اوساط مفصل سے، اور فجر کی نماز میں طوال مفصل سے۔ یعنی اس طرح کی جب بات آتی ہے کہ صورتیں پڑھا کرتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری نہیں پڑھتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ سورہ بقرہ برات کا اظہار کرے گا، مطلب اس طرح سے کیا بات کہہ رہے ہو جو ہے، اصل یہ کیا ہے؟ وہ رسولہ، یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ وہ رسولہ، رسول ہی پڑھنے سے یہ اس کے اوپر عطف ہو جاتا ہے عربی کے لحاظ سے، اور یہ معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بہت گھبرا گیا ابو الاسود دولی جب یہ سنا، اور دوڑ کر کے گیا زیاد کے پاس۔ ابو الاسود دولی نے یہ شروع کیا تھا، اور کس کے کہنے پر شروع کیا تھا؟ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ زیاد کے کہنے پر شروع کیا تھا، اور زیاد اس وقت میں بصرہ کا گورنر تھا۔ بصرہ یہ بغداد، یہ عراق کا ایک مشہور شہر بصرہ، وہاں کا یہ گورنر تھا زیاد۔ ابو الاسود دولی کس کے پاس یہ گئے؟ زیاد کے پاس، اور جا کر کے کہا کہ ایسے لوگ قرآن پڑھنے میں غلطی کر رہے ہیں۔ اب چونکہ اعراب لگا ہوا نہیں تھا، غلطی کر رہے ہیں، اس لیے کچھ تو اس کے بارے میں کیجیے۔ پہلے زیاد نے یہ کہا تھا ابو الاسود دولی سے کہ تم قرآن میں اعراب لگا دو، زیر زبر پیش لگا دو،
لیکن اس کی طرف اس نے توجہ نہیں دیا. جیسے اس کے پہلے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ایسے ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ بات پیش آئی کہ کچھ نہ کچھ ہوا جس سے لوگ گھبرا گئے تھے، لیکن پھر بھی شروع میں کرنا نہیں چاہ رہے تھے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیوں کریں گے، قرآن میں ہم کیسے جو ہے اس کو بڑھائیں. جو ہے ایک سوال آتا تھا تو تیار نہیں ہوئے. لیکن جب یہ غلطی سنی تو ابو الاسود دولی گئے زیاد کے پاس اور کہا جو تم نے کہا تھا میں چاہتا ہوں کہ اس کو عمل میں لایا جائے. اور وہاں سے اس کی شروعات ہوئی. اس نے زیر زبر پیش لگائے. کس نے لگائے؟ یہ ابو الاسود. ایک قول اس میں یہ ہے کہ یہ کیا اسی نے ہے، لیکن عبد الملک بن مروان کے کہنے سے کیا. یہ بنی امیہ کا ایک خلیفہ ہے عبد الملک بن مروان. ایک قول یہ ہے کہ اس کے کہنے کی وجہ سے اس کی شروعات ہوئی تھی. عبد الملک بن مروان. کون سا؟ یہ واقعہ جو پیش آیا تھا، یہ تقریباً 40 سال گزر چکے تھے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد. جو مصحف جمع کیا تھا عثمان رضی اللہ عنہ جو جمع کیا تھا اپنے دور میں، اس پر 40 سال اور گزر گئے تھے. 40 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تو ابو الاسود دولی نے زیاد سے کہہ کر کے یہ کام شروع کیا تھا. پہلی ہی ہجری میں یہ سب پہلی ہجری کی بات ہے. یہ تابعین میں سے سب ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ختم ہو جاتا ہے 36 میں ہجری. 36 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 26 یعنی اس کے سال جو ہے یہ ان کی وفات ہو گئی ہے. اس کے پہلے ہی یہ ہو گیا ہے. اس پہ 40 سال اور جوڑ لیجئے، تقریباً جو ہے یعنی سمجھیے کہ 70 ایئرس جو ہے اس کے قریب جو ہوگا. تو پہلی صدی ہجری کی ہی ساری باتیں ہیں. تو یہ بات پیش آئی تھی. اس میں ایک قول یہی مشہور قول ہے ابو الاسود دولی جنہوں نے یہ کام کیا تھا وہ ابو الاسود دولی ہیں. کس کے حکم سے کیا تھا؟ چاہے زیاد کے حکم سے کیا ہو یا عبد الملک بن مروان کے حکم سے کیا ہو. یہ گورنر تھا زیاد اور عبد الملک بن مروان یہ خلیفہ تھا. بنی امیہ کے دور کا یہ خلیفہ رہا ہے عبد الملک بن مروان. دونوں میں سے جس کے بھی زمانے میں بات ہوئی ہو، بہرحال یہ معاملہ ہوا ہے ابو الاسود دولی. اس سلسلے میں بعض دوسرے اقوال بھی ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اعراب لگانے کا یہ کام حسن بصری نے کیا ہے. یہی مشہور قول ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ یہ آپ کو اچھی طرح سے یاد رہے. بعض دوسرے جو ہے نام ہے الحسن بصری. تیسرا نام ہے یحییٰ بن یعمر. حسن بصری زیادہ مشہور ہیں تو آپ کو یاد رہے گا نصر بن عاصم لیثی. یعنی ان کے نام بھی پیش کیے جاتے ہیں، لیکن زیادہ مشہور بات یہ ابو الاسود دولی کی ہے. اور اس لیے بھی اس کو اس کام کے لیے رکھا گیا تھا کہ عربی زبان کا یہ بہت ماہر تھا ابو الاسود دولی. بلکہ عربی زبان کے جو گرامرس ہیں ان کے بارے میں بھی یہی بات کہی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اس یعنی قواعد کو ترتیب دینے والا وہی ہے ابو الاسود دولی. بعد میں خلیل ایک نصر بن عاصم اللیثی تیسرا نام ہے. دوسرا ہے یحییٰ بن یعمر. یہ قرآن پر اعراب لگانے کے تعلق سے بات ہے. تو قرآن پر اعراب یعنی زیر زبر پیش لگایا گیا ہے کس کے دور میں؟ ابو الاسود دولی. اس نے یہ کام کیا ہے اپنے دور میں اور اس کے ذریعے سے یہ کام کیا گیا. زیر زبر پیش پہلے کیسے تھا؟ ابھی جو شکل ہمارے پاس موجود ہے اس شکل میں زیر زبر پیش نہیں تھا اس زمانے میں. ابھی جو ہم زبر کیا ہوتا ہے ہم ابھی جو ہے
ہاں ایک لمبی سی لکیر ہوتی ہے، اوپر ہو تو زبر بولتے ہیں، نیچے ہو تو زیر، فتحہ اور کسرہ عربی میں بولتے ہیں، اور واو کی طرف سے تھوڑا سا گول کریں گے تو اس کو ضمہ بولتے ہیں یا پیش بولتے ہیں اردو والے. یہ ترتیب ہے ابھی اس کی، پھر اس کو ڈبل کر دیں گے تو